السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، سلوک میں سالکین طریقت کو مجاہدات سے گزارا جاتا ہے۔ ان مجاہدات سے گزارنے کی جو غایت ہے وہ ہے اعتدال کا پیدا ہونا۔ کسی شق کا ہمارے اندرون میں فطرتاً پایا جانا ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مکمل ختم کرنے کی تعلیم دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی وصف کا ہمارے اندرون میں پایا جانا فطرتاً ہوتا ہو اور اس کو مکمل ختم کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا تو رکھے کیوں؟ رکھے اس لیے کہ اسی میں ہمارا امتحان ہے، اور مجاہدہ اس لیے ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے کو اعتدال پر لایا جائے۔ بالخصوص چند باتوں میں، خاص طور پر مجاہدات اجمالی میں اس کو اصول اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ علم میں آدمی جاہل مرکب بھی نہ رہے یا جاہل مطلق بھی نہ رہے، اور علم کا بیجا استعمال کر کے لوگوں پر ظلم بھی نہ کرے، بلکہ اس علم کے نتیجے میں اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرے تو کامیاب ہے۔ سلوک میں اس کو افراط اور تفریط سے سمجھاتے ہیں۔ افراط کیا؟ علم کا ناجائز استعمال کرنا، یہ افراط ہے۔ بالکل ہی علم حاصل نہ کرنا، یہ تفریط ہے۔ پھر اعتدال کیا ہے؟ قرآن و سنت کا وہ علم جو دنیا کی زندگی میں عمل کے لیے لیا جائے اور آخرت میں ثواب اس سے حاصل ہو، اس کو اعتدال بولتے ہیں۔ علم اتنا لو جو دنیا میں عمل بھی دے اور آخرت میں ثواب بھی دے۔ فطرتاً اللہ رب العزت نے علم رکھا ہے، اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ اس کا بیجا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علم فطرت کیا ہے؟ ہر نفس کو پتہ ہے کہ میری روزی کہاں سے پوری ہوگی۔ ایسے ہی ضمیر میں یہ بات منقش ہے کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے جب بیماریوں کی شدت ہوتی ہے، آفتوں کی حدت ہوتی ہے، بلائیں اور مصیبتیں
پے در پے آنے لگتی ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے اللہ. کیوں؟ یہ اللہ نے رکھا ہے اندر. تو بالآخر وہ نام نکل گیا جس کی طرف اللہ لے جانا چاہتے ہیں. جب طلب ہوتی ہے تو آدمی اپنی کون سی ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے جانتا ہے اور اس کے مطابق اپنی ضرورت وہاں سے پوری کرتا ہے. یہ اسباب کا علم ہے، معاش کا علم ہے، فطرتاً اللہ نے رکھا ہے. توحید کا علم بھی فطرتاً اللہ نے رکھا ہے اور معاش کا علم بھی اللہ نے فطرتاً رکھا ہے. یہی وجہ ہے چوزا انڈے سے نکلتا ہے، دودھ کی طرف نہیں جاتا، چگنے کی طرف جاتا ہے. بکریاں اگر بچے دیں تو وہ چارہ دانے چگنے کی طرف نہیں جاتے بلکہ ماں کی طرف لپکتے ہیں. انہیں کس نے بتایا کہ ان کی غذا یہاں ہے؟ اس کو علم فطرت کہتے ہیں. علم فطرت کو سمجھانے کے لیے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، مجھے جس نے یہ واقعہ سنایا وہ اس مجلس میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت جا رہے تھے، ساتھ میں جماعت میں ساتھی موجود تھے. تو حضرت یہ علم فطرت ہے کیا؟ سوال عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے حضرت فوری مثالیں دیا کرتے تھے. تب اس کو کیسے سمجھائیں بھائی؟ تو ایک غیر مسلم دھنگر تھا، بکریاں چرانے والا، اسے بلایا، اسے بلا کے بولا کہ بھائی یہ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ بولا پاپ کی بات ہے صاحب، نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے. بولا سچ بولنا کیسا ہے؟ بولے پننے کی بات ہے صاحب، کرنا چاہیے، سچ ہی بولنا چاہیے. اس کو بولا ٹھیک ہے تھینک یو جاؤ. جب وہ چلے گیا تو اس سے پوچھے انہیں کون سے قرآن کا عالم ہے اور کون سی حدیث کا حافظ ہے؟ اور نہ قرآن کا عالم ہے نہ حدیث کا حافظ ہے. پھر اس کو کس نے بتایا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے اور سچ کرنا چاہیے اور جھوٹ چھوڑنا چاہیے؟ کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، تمیز رکھی ہے، کیا کریں کیا نہیں، کیا درست ہے کیا نہیں، یہ اللہ نے رکھا. جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اندرون میں علم کا ملکہ رکھا اور اس میں اعتدال مطلوب ہے، ایسے ہی حق تعالیٰ کی الوہیت میں توحید مطلوب ہے، شرک مطلوب نہیں. نہ تو ایک سے زائد خدا مان سکتے ہو، یہ افراط ہے، اور نہ خدا کا انکار کر سکتے ہو، یہ تفریط ہے. پھر اعتدال کیا ہے؟ نہ ایک سے زائد مانو نہ انکار کرو، ایک کو مانو، یہی اعتدال. اسی طرح سلوک میں 3 صفات پر خوب محنت کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے. ایک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فطرتاً جو صفت دی وہ صفت قوت ہے، صفت قوت. اس صفت کا اگر کوئی آدمی بیجا استعمال کرتا ہے تو درندہ کہلاتا ہے. یعنی آدمی پہلوان ہے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کا دانت توڑا، جی کسی کی آنکھ پھوڑی، یہ طاقت کا کیا ہو گیا؟ بیجا استعمال ہے. اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور آدمی ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا، اپنا بچاؤ ہی نہیں کر رہا، تو اب کیا بولیں گے؟ طاقت تو ہے لیکن اس کو جیسے استعمال کرنا ہے ویسے استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ تفریط ہے. نہ ایسے بنو نہ ویسے بنو. ایک صاحب بولے کہتے بھائی ایک تھپڑ مارا کوئی تو دوسرا گال دے دو، بول کے کہیں دیں گے بھائی پھگٹ کا ہے، ایک مارا تو پلٹ کے ایک ماریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، اگر آپ نہیں مارو گے پلٹ کے تو وہ پلٹ کے دوسرے کو مارے گا، تیسرے کو مارے گا، پھر ظلم عام ہو جائے گا. تو گویا آپ معاون بنے اس کے ظلم میں، مت بنو معاون ظالم کے ظلم میں. تو اعتدال کیا ہے؟ جہاں غصہ ہونا چاہیے، جہاں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے وہاں کریں، جہاں نہیں کرنا چاہیے نہ کریں.
بے جا استعمال نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اسے روکیں، نہ کرو بھائی، یہ غلط بات ہے۔ اب اس کے طریقے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ بھائی اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا، طاقت عطا فرمائی، قوت فیصلہ آپ کے پاس ہے، قوت نافذہ آپ کے پاس ہے، ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، بولو کہ بھئی یہ غلط ہے، نہیں کرو، آواز اٹھاؤ۔ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ نیچے درجے کے ہوتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، پھر کم سے کم برائی کو برا تو سمجھو، سمجھے گا بھی نہیں آدمی بولے تو، نہیں صاحب جو کرے وہ صحیح بولے تو نہیں چلنے والی ہے بات۔ تو جہاں آواز اٹھانی ہے وہاں آواز اٹھانا، یہ اعتدال ہے۔ جہاں بول سکتے ہوں بولنا، یہ اعتدال ہے۔ جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہوں روک دینا، یہ اعتدال ہے۔ جہاں زبان سے بات کرنے سے کام ہو سکتا ہے وہاں خالی شو آف کر رہا تو یہ حماقت ہے، پٹے گا، پھر کیس بک ہو جائے گی۔ حماقتیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حد اعتدال میں رہتے ہوئے آدمی اپنی قوت کا صحیح استعمال کرے۔ پہلی صفت جس پر محنت سلوک میں کرائی جاتی ہے، علم کا، توحید کا جو تعلق ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، اس کو قوت عقلیہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، بدن کی قوت کا استعمال، بے جا استعمال، بجا استعمال، عدم استعمال۔ بے جا استعمال افراط، عدم استعمال تفریط، جہاں ضرورت ہے بقدر ضرورت استعمال، یہ اعتدال ہے۔ ایسے ہی سلوک میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات ہمیں عطا فرمائی، یہ فرماتے ہیں حضرات صوفیہ۔ ان دو صفتوں میں ایک صفت کو صفت غضبیہ کہتے ہیں، اور ایک صفت کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں، صفت شہوانیہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ارے صاحب سلوک کی مجلس میں اس کی کیا ضرورت ہے بول کے جو خیال آ رہا نا وہ خیال نہ آئے۔ تمہید میری اس لیے ہے۔ اب دیکھو قوت شہوانیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا تو میں نے، ہر انسان کے ساتھ ہے، چاہے مرد ہو عورت۔ اب اس شہوانی قوت کے استعمال کے لیے آدمی زنا کے قریب جانا چاہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا کریں پھر؟ راہب ہو جائیں؟ لا رہبانیت فی الاسلام، فقہ کہتی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، آپ اپنی قوت شہوانیہ کو نہیں مار سکتے۔ پھر کروں کیا؟ فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ۔ چلو اچھا ہوا ایک ضمناً بات ذہن میں آ گئی۔ اس سے پہلے ایک بیان میں یہاں فقیر نے کہا تھا کہ بھئی اپنی پسند کے نکاح کرو، تو شاید بعض لوگوں کو شوشہ مل گیا، دیکھو مول صاحب بول رہے ہیں اپنی پسند کا کرو بول کے، تم نہ پسند کا کرنے نہیں دے رہے بول کے۔ پسند کا کرو مگر ایمان والوں میں کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسند کا کرو تو بے ایمانوں میں تلاش کرو۔ پسند کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتلائے ہیں، اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب نکاح کے لیے تلاش کرنا تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والا مرد بہتر ہے ایمان والی عورت کے لیے، اور ایمان والی عورت بہتر ہے ایمان والے مرد کے لیے۔ ارادہ نہیں تھا لیکن ایک بات مجھ تک پہنچ گئی تھی کہ کسی نے میری بات کا غلط استعمال کیا ہے، تو وضاحت ضروری سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں۔ ہاں میں نے کہا ہے کیونکہ قرآن میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، اپنی پسند سے نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ بچی اگر کہتی ہے باپ سے کہ میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، اگر وہ ایمان اور تقوی دیکھے گا تو کر دے گا، اور اگر بچہ کہتا ہے تو کہنے اس کی رعایت کرنا چاہیے، اس کی پسند کا لحاظ رکھنا چاہیے، مگر شرط ہے کہ دیکھو کہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ اگر ایمان اور تقوی والا نہیں ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسوں سے نکاح نہیں کرو۔
مول صاحب جو بولے وہ بولتے تھے کہ نہیں میں جو بولے وہ نہیں بولتا ہوں، جس بات کو کہوں اور قرآن دلیل میں نہ پیش کروں تو پھر ذمہ داری میری بنتی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، قرآن شریف ہے یہ۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے میں ایمان والے مرد سے نکاح کرو، چاہے مال میں کمزور ہو، وہ بہتر ہے مشرک سے۔ عورتوں سے کہا کہ مردوں میں ایمان دیکھو، اور مردوں سے کہا کہ عورتوں میں ایمان دیکھو۔ آدھی بات سن لے گو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ بول کے مول صاحب پڑھ دی ہے، بس اب نماز معاف ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکارا بھی ہے، آگے وَأَنْتُمْ سُکارا کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اگر کوئی بات مولوی کی نہیں سمجھ میں آئی تو مکمل سمجھ لینا چاہیے، ادھوری بات سے اپنے مطلبہ نہیں نکال لینا چاہیے۔ جواب ہو گیا؟ اب اللہ نے فطرت میں رکھا ہے شہوت کو، کیا کرنا صاحب؟ کیا زنا کریں؟ اس طرح فطری تقاضے کی تکمیل کریں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس نہ پھٹکو۔ کیا کریں؟ رہبانیت اختیار کر لیں، جنگل و بیابان چلے جائیں۔ جنگل و بیابان میں گئے سو والے کون اپنی حفت کو محفوظ رکھے سو ہے؟ رکھے کیا انہوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح کی روش پر چلنے والوں کی بے اعتدالی کو خود بیان فرمایا ہے۔ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها۔ ان کی غایت تو ٹھیک تھی، رہبانیت اس لیے اختیار کی کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، ابتغاء رضوان اللہ، لیکن پھر فما رعوها، کیونکہ فطرت میں اللہ نے جو چیز رکھی اس کا استعمال ہی نہ کرو گے تو اللہ کی رضا کا حق کیسے ادا ہوگا؟ رہبانیت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ جب اللہ نے رکھا ہے تو پھر سولیوشن بھی اسی سے پوچھنا چاہیے، حل بھی اسی سے پوچھنا چاہیے، اور وہ حل یہ بتاتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو پسند کے ساتھ، لیکن پسند میں ایمان شرط اول ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ اور بھی بہت سے لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے نبی نے اتنی وضاحت سے بیان فرمایا ہے جتنی وضاحت سے کسی اور قوم میں نہیں بتایا گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اور کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، لیکن تم کیا کرو نکاح کرنے میں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کامیاب ہو جاؤ دینداری کو دیکھ کر۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں نکاحوں میں؟ اچھا وہ فیملی ہے، اوہو آنکھ مجھ کے دے ڈالو صاحب، پورے محبوب نگر میں مشہور فیملی ہے، حسب و نسب دیکھا، تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی، نکاح کر دیا، اب بعد میں انڈے پھوڑ لیتے بیٹھو۔ کیوں؟ حسب دیکھا ہے، نسب دیکھا ہے، لیکن دین نہیں دیکھا۔ ہمارے نوجوان ذرہ کیا تو بھی پٹی اچھی دی گئی تو ہو گیا، اماں کون کی بابا کون کی، کیا بول رہے ہیں بھائی؟ نہیں مول صاحب پسند سے نکاح کرو بولے مل گئے، حسن و جمال دیکھ رہے ہیں۔ اب حسن و جمال اتنا پسند آ گیا کہ بس نہ ماں کی خواہش، نہ باپ کی خواہش، نہ ان لوگوں کی عزتوں کا خیال، اور نہ اس کے ایمان کا، نہ اس کے دین کا کوئی خیال، بس ہم کو حسن و جمال سے مطلب ہے۔ صاحب کیا ہے یہ حسن و جمال؟ کیا ہے یہ حسن و جمال؟ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، آپ کا پورے تصوف کا خلاصہ یہی ہے، پورا کتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، حکیم اختر صاحب کو نچوڑ کے دے رہا ہوں آپ کو، ان کی جتنی کتابیں پڑھنا ہے پڑھ لو، دو ہی باتیں ہیں، نگاہ جھکاؤ، حسن پر مت جاؤ،
ہو گیا تصوف ان کا، ان کے مریداں جتنا ہے، ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ۔ نگاہ بچاؤ، حسن پر مت جاؤ، کیوں؟ یہ پیخانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 جلاب کے گولیاں کھا لیں دو، اس کے بعد دیکھو حسن معلوم ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا، عمر ڈھلے گی تو حسن چلا جائے۔ کامیاب کہاں ہے آدمی جب حسن و جمال دیکھ کر چلا جائے؟ پیارے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگ حسن و جمال پر فریفتہ ہوتے ہیں اور حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا پھر مالداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اور معاف کرنا مجھے، تلخ نوائی چمن میں میری گوارا کر، زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تیری آخی۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب نکاح کے معاملہ پیش آتا ہے، کوئی نکاح کے لیے رشتہ آتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا کماتا ہے، کیا کماتا ہے؟ نوکری ہے، گورنمنٹ جاب ہے، بچی کی عمر 28 سال، بچے کی عمر 40 سال، نو پرابلم، گورنمنٹ جاب ہے، دے ڈالو۔ ایک صاحب ذرا ظریف الطبع تھے، ہنسنے بولنے والے آدمی، ان کے ساتھ میری بیٹھک تھی، بیٹھا ہوا تھا میں، ایسے رشتے کی ایک بات آئی، میں بولا بھائی عمر میں کافی فرق ہے، بولے کوئی بات نہیں، تھوڑے دن میں پکا پنڈو ہے، ٹپک جاتا، وظیفہ اس کے نام پہ ہو جاتا، اس کے بعد دوسری جگہ کر لیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تھوڑا ہی ہے، نکاح اس لیے تو نہیں ہے کہ وقتی مال کو دیکھ کر آدمی فریفتہ ہو جائے، جھک جائے۔ ہمارے نبی نے کامیابی جو بتلائی ہے وہ کامیابی فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم نکاحوں کے معاملے میں دینداری کو دیکھو، اگر دینداری ہے تو کامیابی ہے، کیونکہ تربیت نسلوں کی دینداری سے ہوتی۔ حسب و نسب تربیت نہیں کرتا، مالداری تربیت نہیں کرتی، حسن و جمال تربیت نہیں کرتا، دینداری تربیت کرتی۔ آپ کی نسلیں آپ کی خدمت گزار ہوں گی یا آپ کے نافرمان ہوں گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ کی بیوی کا مزاج کیا ہے۔ بچے اچھے ہونا مول صاحب، تو پھر بچی اچھی دیکھو جس میں دین ہو۔ بڑے زمانے پہلے ایک مضمون آیا تھا، ایک باپردہ خاتون تھی، نکاح ہو گیا تو شوہر نامدار نے کہا کہ بھائی یہ دوپٹہ اوڑھ لے کے، پردے سے، حجاب سے شرما لیتے، لجا لیتے، یہ سب میرے کو نہیں پسند ہے۔ بولے بیگم بولی دیکھو بھائی میرے کو یہ پسند ہے، میں اپنی پسند سے کر رہی ہوں، مجھے میرا کام کرنے دو، آپ کے حق میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ 1 سال برداشت کر لیا، 1 اولاد ہو گئی۔ اس کے بعد بولا نہیں، بولے یہ تمہارا پردہ میرے کو پریشان کر رہا، بولے ہٹاؤ۔ ٹھیک ہے، کم سے کم سر سے دوپٹہ تو ہٹا دو۔ اب اس نے شوہر کے حکم کی تعمیل میں اس نے سر سے دوپٹہ ہٹایا، 1 سال یوں گزرا، دوسری اولاد ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سب نخرے لاڑا ناٹکاں میرے پاس نہیں چلتے، بولے یہ سب ہٹاؤ، کوئی اوڑھنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری مجبور تھی۔ اس طرح اب وہ جیسا چاہتا تھا ویسا لباس پہننے لگی، تو اس اثنا میں 1 سال بیت گیا، پھر 1 اولاد ہو گئی۔ اللہ جسے چاہیں دے، جب چاہیں دے، جو چاہیں دے، دینے والی ذات اللہ کی۔ اس کے بعد میں اپنی اولاد کی تربیت چاہ رہا اچھی ہونا، مگر اولاد سدھر رہی نہیں۔ تو جب کو اب کو کیا فرق آیا اور کیوں آیا بتانے کے لیے بیگم نے ایک حسن تدبیر کی۔ وہ تدبیر یہ کی کہ شوہر سے کہا کہ دیکھو آپ کو بھی دین پر چلنا چاہیے اور مجھے بھی دین پر چلنا چاہیے، اس میں تربیت کا اثر پڑتا ہے اولادوں پر۔ تو
تو وہ شوہر ماننے کو تیار نہیں تھا. بولے ویسی تربیت ہو جانا. بولے نہیں ہوتا, دینداری کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. بولے اس کو سمجھاؤ, مجھے ایکسپلین کرو. تو بیوی نے کہا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. عقل مند تھی خاتون. اس نے کہا کہ ایک کام کرو, آپ دروازے کے پیچھے سے جب بڑا بچہ آئے نا, تو وہ جب چھوٹا بچہ آئے تو اس وقت آپ گھر میں آ جائیے اور آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھائیے. ماریے گا نہیں, لیکن یہ دکھاوے کے لیے مارنا چاہیں تو ایک آدھ مار لیجئے, کیونکہ ہم کو ایک نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیجئے. تو جیسے ہی ماں تو ماں ہوتی ہے, اس نے اپنا خون جگر اولاد کو پلایا ہے دودھ کی صورت میں, تو ایک طرح محبت ماں کے ساتھ اولاد کو ہو جاتی ہے. جب اس نے ہاتھ اٹھایا, چھوٹا بچہ گھر میں داخل ہوا, ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو سیدھے سینے پہ چڑھ گیا. اب مارنے کی کوشش کر رہا تھا. ماں نے کہا کہ ہٹو, چھوڑو, یہ تمہارے ابا ہیں, نہیں کرتے ایسا. ماں نے چھڑا دیا. پھر ایک دن گزر گیا. دوسرے دن کہا کہ دوسرے بچے کے آنے کے ٹائم پہ ایسے ہی کرو. درمیانی بچہ جو تھا, تو اس وقت میں ویسے ہی کیا جیسے پہلے دن کیا تھا. مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یہ دور سے ٹھہر کر ڈانٹنے لگا, غلط بات ہے, یہ ظلم ہے, نہیں کرنا چاہیے. عورت پہ ہاتھ اٹھاتے کوئی؟ دور سے کہہ رہا ہے, سینے پہ نہیں چڑھا کل والے کی طرح. تیسرا دن آیا تو کہا کہ بڑے بچے کے آنے کی باری ہے, آپ ایک کام کرو, سیم ریپیٹ کر دو 2 دن کا قصہ. تو جب تیسرا بڑے بچے کے گھر آنے کی باری تھی, اسی طرح ماں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے بچہ آگے بڑھا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابا جان, اگر آپ معاف فرما دیں گے تو حق تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. ماں ہے, انسان ہے, ہو سکتا ہے کوئی لغزش اور خطا ہو گئی ہو, لیکن آپ تو بڑے مہربان ہیں. اگر آپ مہربانی کرتے ہوئے درگزر کر دیں گے تو کرم ہو جائے گا. اللہ بھی غفور الرحیم ہے. چلے گئے. تو اب یہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں. پہلے بچے میں یہ باپ کا ادب کیوں آیا؟ کہا کہ اس حیا اور پردے کی وجہ سے. اور دوسرے بچے میں جو کمی آ گئی اور دور ٹھہر کر اس نے صرف اپنی زبان استعمال کی, وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے سر سے دوپٹہ اتروا دیا تھا, اس کا اثر اس اولاد میں. اور جو تیسرا بچہ سینے پہ سوار ہو گیا, جب آپ شریعت کے احکام پر سوار ہو جائیں گے تو اولادیں اس طرح آپ پر سوار ہو جائیں گے. اثرات سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی, اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نکاحوں کے معاملے میں دینداری کو دیکھیں, ورنہ تربیت پر بڑا اثر پڑتا ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین. قوت شہوانیہ کا استعمال نکاح اور غایت نکاح حق تعالی جل شانہ نے یہ فرمائی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے نکاح اس لیے رکھا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. اب یہاں سے تھوڑی بات میری خواتین سے ہے. بہنوں ذرا خیال رکھنا, جب شوہر باہر سے گھر آتے ہی نہ اسے پانی پوچھا جا رہا ہے, نہ اسے بٹھایا جا رہا ہے, نہ باہر اس کا سفر کیسے گزرا, باہر کن حالات سے گزر کے آیا پوچھا جا رہا ہے. سیدھے آتے ہی میں یہ لاؤ بولی تھی لائے کیا, وہ لاؤ بولی تھی لائے کیا, یہ کرو بولی تھی کرے کیا, وہ کرو بولی تھی کرے کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھا آدمی پھٹ جاتا ہے. باہر باس کی سنتا ہے, لوگوں کے تانے سنتا ہے, گالیاں سنتا ہے, دھوپ ہے. ویسے ہی آپ گھر میں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں کولر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فین میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تھکا ہارا گھر آیا, بجائے پانی پوچھنے کے, سفر دن بھر کیسا گزرا پوچھنے کے, اگر یہ پوچھ لیا جائے تو اس کے نتیجے میں سکون حاصل نہیں ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ راز کی بات بتا رہا ہوں.
مگر عجیب بات ہے مجمع میں بتا رہا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، کون سی عورت ہے جو شوہر کی دوسری شادی چاہتی ہے؟ اچھا کون سا مرد ہے دوسری شادی بولے تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، یا نہیں اٹھانا؟ کیا بولتے؟ میں مول صاحب پہلے تیار ہوں والا۔ لیکن عورت سے پوچھو کہ کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کو اس بات کی اجازت دے کہ تم دوسری شادی کر لو؟ ہے کوئی عورت؟ کوئی بھی عورت، وہ کتنی بھی بول لیتی ہوں گی باہر کر لو جاؤ بول کے، مگر آپ کر کو آؤ پھر معلوم ہوتا۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے، راز یہ ہے کہ میرا شوہر کہیں دوسری جگہ نہ دیکھے، تو کام یہ کرنا ہے گھر آئے تو سکون پہنچاؤ، اسے گھر کا ماحول دیکھ کر، آپ کی گھر گرہستی دیکھ کر، آپ کا خلق دیکھ کر اسے ایسا لگے کہ صاحب جو سکون مجھے چاہیے تھا وہ میری بیوی سے مجھے میسر ہے۔ میں گھر میں آؤں تو صاف ستھرا مکان ہے، میں گھر میں آؤں تو میرے لیے لباس ہے، میں گھر میں آؤں تو میرے لیے ٹھنڈا پانی ہے، میں گھر میں آؤں اور باہر کے ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہوں تو گھر آؤں تو دلاسا دینے والی اور تسلی دینے والی میری بیوی میرے پاس موجود ہے۔ ایسا شوہر جس کو یہ چیزیں گھر میں میسر آ جاتی ہیں، وہ پارک کو نہیں جاتا، وہ ہوٹل کو نہیں جاتا، وہ دوستوں میں مٹر گشتیوں کو نہیں جاتا، وہ سکون کی تلاش میں گھر آتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہیں نہ دیکھے تو راز یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو سکون کا بناؤ، کیونکہ اللہ نے یہ جو رشتے ازدواج رکھا ہے یہ صرف سکون کے لیے رکھا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب گھر آئے مرد اس کو سکون چاہیے، ٹینشن نہیں چاہیے۔ عجیب اللہ رب العزت نے فہمائش کرائی ہے۔ قرآن مقدس کھولیں، حق تعالیٰ نے جو رہبری اور رہنمائی امت مسلمہ کی فرمائی ہے شاید کسی اور مذہب میں ملے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے قرآن میں تعبیر فرمایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو، اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو۔ سورہ ظاہر میں کیا معنی ہے؟ لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں کیوں بولے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ کو، انہوں آپ کا کپڑا ہے آپ اس کا کپڑا ہے، کیا مطلب؟ اور بغیر مطلب کہ قرآن آ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن بے مطلب نہیں ہے، قرآن میں بڑی معنویت ہے، بڑی گہرائی اور گہرائی ہے، فہم سلیم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مطلب ہے کہ جیسے لباس تمہارے حیا کی چیزوں کو، تمہارے ستر کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، نکاح بھی میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ایسے ہی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تقاضۂ فطرت محسوس ہوا، اللہ نے نکاح کی اجازت دی۔ اگر آدمی کو عزت بچانی ہے تو آسان طریقہ نکاح۔ ایک معنی ہوئے، کیا مطلب؟ وہ آپ کی عزت ہے، آپ اس کی عزت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک معنی اس کے ہیں لباس وہ بھی ہے جو ستر چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، تو لباس وہ بھی ہے جو حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ زرہ لباس ہے، جنگی لباس کیوں پہنتے ہیں؟
اس لیے پہنتے ہیں کہ جسم مجروح نہ ہو، جسم مجروح نہ ہو۔ فرمایا کہ مرد کے لیے عورت کا لباس اور عورت کے لیے مرد کا لباس کا معنی یہاں یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے حفاظت کی زیرہ حوالہ لباس ہو، یعنی ان کے تقاضوں کو تم پورا کرو اور تمہارے تقاضوں کو وہ پورا کرے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی حصار ہو، حفاظت کا پہرا ہو، ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ اور عورت کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو عورت کو مرد سے مطلوب ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ میری حفاظت کرے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ شوہر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، اب کوئی نگاہ غلط اٹھے گی، شوہر کی غیرت جوش میں آ جائے گی، وہ یہ کہے گا کہ صاحب نگاہیں جھکا لو ورنہ یہ نگاہیں ہاتھ میں دے دی جائیں گی۔ کیوں؟ جہاں نگاہوں کو احترام کے ساتھ جھکانا چاہیے تم وہاں نگاہ غلط اٹھا رہے ہو، اور اس کی اجازت تمہیں شریعت مطہرہ بھی نہیں دیتی اور انسانی عقل بھی نہیں دیتی۔ حفاظت کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر جنگ میں لباس نہ پہنو تو جسم مجروح ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر تم نکاح کا یہ لباس نہ پہنو اور ایک دوسرے کے لیے لباس حفاظت کا نہ بنو تو روح مجروح ہو جاتی۔ اپنی روح کی حفاظت ہے اس میں۔ کیوں؟ نگاہیں پراگندہ ہوں گی، خیالات غلط سلط آئیں گے، پھر دل بہکے گا، پھر ارادے اور عزائم زنا کی طرف آمادہ کریں گے، اور جب زنا کا ارتکاب ہوگا تو روح پراگندہ ہو جائے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تیسرا معنی کرنے چلا ہوں، لباس زینت کے لیے بھی پہنا جاتا ہے۔ بھئی اگر میں لنگی پہنتا ہوں، بنیان پہنتا ہوں، ستر ہو گیا؟ جنگ میں جا رہا ہوں، زرہ پہنتا ہوں، حفاظت کا لباس ہو گیا۔ شادی میں جا رہا ہوں، ولیمے میں جا رہا ہوں، کسی تقریب میں، کسی اچھی محفل میں جا رہا ہوں، خوشی کے موقع پر، تو میں اپنے لباس پر لباس پہنتا ہوں، تو یہ لباس زینت کے لیے ہو گیا۔ تو گویا مرد عورت کے لیے زینت ہے اور عورت مرد کے لیے زینت۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک جوڑا ہے، کہنے لگا کہ مولوی صاحب میرے کو ان کے ساتھ میں رہنا ہے۔ میں بولا کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہونا نا۔ اتنا گندہ رہتے، خالی قریب سے گزرے تو پسینے کی بو آتے رہتی۔ زینت نہیں اختیار کرتے، حالانکہ اللہ نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہو۔ باہر جانا رہیں گا 1 کلو کا پاؤڈر تھوپ لیں گے، گھر میں میاں صاحب آنے والے ہیں، کوئی تیاری نہیں، استقبال کریں گے تو کیسے؟ پھٹے ہوئے کپڑوں میں۔ کیا کر رہے تھے؟ بولے تو چولہے میں تھی۔ کیا کر لیتے کر لو، اگر زیادہ پکارے تو کھانا ہی نہیں ملتا، باہر کھا لینا پڑتا۔ میری بہنوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو شوہر کے آنے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت وضو وغیرہ کر لیں اور اچھی طرح زینت اختیار کر لیں، تاکہ آدمی کو کراہت نہ ہو اور وہ دوسری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ وہ زینت کی تلاش میں پھر بازار جائے گا، وہ زینت کی تلاش میں پھر پارکوں کو جائے گا، ہوٹلوں کو جائے گا، کیونکہ نگاہیں زینت چاہتی۔ اور ویسے ہی مردوں سے گزارش ہے، باہر گئے تو سوٹ بوٹ وہ یہ پہن کو جاتے ہیں، کبھی بیگم کے واسطے بھی پہنے کیا؟ مردوں کو کیا ضرورت ہے؟ مول صاحب پوچھتے ہیں۔ بھائی جیسے آپ کا تقاضا ہے
کہ آپ کی اہلیہ محترمہ سجی سجائی دلہن کی شکل میں نظر آئے گھر آئے، تو ایسے ہی آپ کی اہلیہ کو بھی اللہ نے فطری جذبات رکھے ہیں، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جب ہم گھر جائیں تو دیکھیں ہمیں اس صورت میں جیسے دلہا تھا۔ تو زینت اختیار مردوں کو بھی کرنا چاہیے عورتوں کے لیے، دوسری نہیں، گھر والی کے واسطے، اور یہ اپن نہیں کرتے، یہ اپنا بڑا قصور، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ گھر کا ماحول خوشگوار بنانا ہو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ زینت ہے، تم ایک دوسرے کے لیے، مرد کو عورت کے لیے زینت اختیار کرنا چاہیے، عورت کو مرد کے لیے زینت اختیار کرنا چاہیے، اس سے دونوں کے لیے باہر نگاہ اٹھانے سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، باہر سے آئے تھے، یہ وہ زمانہ ہے جس کی تلخی کو بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں اور سنبھلیں، نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں بتا رہا، غیبت میں شمار نہیں ہے، تربیت کے لیے ہے۔ کہنے لگے کہ مول صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی، ان کے 8-8 10-10 سال کے بچے ہیں جو میرے پاس پڑھا کرتے تھے، اور بچوں کو بھی یہ کہانی معلوم ہے۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ صاحب میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ رفو چکر ہو گئی میری جورو۔ میں نے بولا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ بس اب وہ صاحب ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا بند سنور کے رہتے تھے، اور ہم کام کاج کے خاطر جو ہے نا جیسی حالت رہی ویسی رہتے تھے، ان کو پسند نہیں آیا، جو پسند آیا اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب گھر میں سکون رہے گا کہ بے سکونی رہے گی؟ اللہ نے فطری جذبات رکھے ہیں تو ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھو نا، اس سے گھر کے ماحول میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، اندرون میں سکون، راحت نصیب ہوگی، اس سے جسم کے تقاضوں کی تکمیل بھی ہوگی، اور اس سے روحانی یکسوئی حاصل ہوگی۔ ان جملوں پر غور کریں خالی، تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنی جامعیت ہے۔ نہ صرف یہ کہ لباس ستر کے کام آتا ہے، یہ عزت کا اظہار بھی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے صاحب، کوئی میٹنگ میں جانا ہے، اپنے کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ صاحب سی ایم صاحب کے پاس جا رہا ہوں، میٹنگ ہے، ایم ایل اے صاحب کی میٹنگ میں جا رہا ہوں، تو اپنے لباس میں سے کیا کر رہا ہے؟ بہت اچھا اور عمدہ لباس اختیار کرتا ہے، مگر جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتا۔ خود یہ شکوہ اللہ نے کیا ہے قرآن مجید میں۔ ہم بڑے لوگوں کو بڑا سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہوئے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے آنے کے واسطے لنگی میں بھی آ جاتے ہیں، ایسے لباس میں بھی آ جاتے ہیں کہ سطر کھل جاتا ہے، ایسے لباس میں بھی آ جاتے ہیں کہ صاحب اس لباس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجدوں کو آؤ تو خوب زینت اختیار کر کے آؤ، لیکن مسجد جانا رہا تو اپن کیا کرتے؟ ہاں لنگی میں بھی گئے تو نماز ہو جاتی، نماز ہو جاتی الگ ہے، کس بارگاہ میں جا رہے ہیں شعور کے ساتھ آؤ، پھر نماز کی روحانیت بڑھتی۔ بے خیالی میں نہیں چلے گا کہ سی ایم کے پاس جاتے ہو وہی لباس میں، پی ایم کے پاس جاتے ہو وہی لباس میں، تو پھر رب العالمین کی بارگاہ میں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آتے ہو تو کیا زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں؟ اچھی زینت اختیار، ایک موقع تو خدا ذوالجلال کے پاس جاؤ تو زینت۔ باہر والوں کے پاس اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عزت ہے تو اللہ نے فرمایا عورتوں کو بھی ضرورت کے وقت کپڑے دلا دیا کرو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ امیزون، اسنیپ ڈیل، بیگم آرڈر بک کرتے جا رہی ہے اور اپن پے کرتے جا رہی، یہ بھی نہیں ہے۔ بقدر ضرورت تو دلائے جا سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھا لباس۔ عورتوں کو پوچھے تو جواب یہ دیتے ہیں، ایڈوانس میں میں دے دیتا ہوں، جا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے واسطے کبھی نہیں پہنے، بولے پھٹے پہن لگ گئے تو تمہاری عزت رہتی، کیا پہنا رہا بول کے پوچھتے نہیں، تمہارے واسطے پہن کو جا رہی بولتی ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لباس میں عزت ہے نا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر تم اس سے لباس پہناتے ہو تمہیں عزت حاصل ہوگی، اور تمہارا لباس اچھا ہوگا تو تمہاری بیوی کی عزت ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی؟ ارے بھائی اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھتی ہے، یوں اس طرح
تو عورتوں کو چاہیے ذرا اپنے مردوں کو بھیجے. تو ایک مرتبہ ایک خاتون سے میں نے ایسے ہی کہا تو بولے مول صاحب رہنے دو، ان کو اتنا اسمارٹ بنا کے بھیجے تو کسی کے بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں. بولے ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. بولے ایسے بھی نہ بنو کہ بیوی کو تک اعتماد نہ ہو. لباس کی ایک خصوصیت ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے. لباس کی ایک خصوصیت اعتماد. میں کہیں جا سکتا ہوں، کسی پارٹی میں شریک ہو سکتا ہوں، کسی سے مل سکتا ہوں، میری عزت نیلام نہیں ہوگی، میں رسوا نہیں ہوں گا. کیوں؟ میں لباس پہنا ہوا ہوں. تو گویا ایک طرح سے یہ لباس ہمارے لیے اعتماد پیدا کرنے کی چیز ہے. فرمایا کہ رشتے ازدواج بھی ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مرد کو عورت پر اعتماد نہ رہے اور عورت کو مرد پر اعتماد نہ رہے تو بس یوں سمجھو کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر بول کے اور چھینک آئی اور ناڑا ٹوٹ گیا. سنبھالے رکھو اب عزت، کب رشتہ ٹوٹے گا پتہ نہیں. اعتماد میں کمی رشتوں کو توڑ دیتی ہے. ایک دوسرے پر اعتماد رشتوں میں محبتوں کو پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. عدم اعتماد رشتوں کی لڑی کو توڑ دیتا ہے. ایک آیت کا ایک لفظ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب سمجھ آیا کہ اس کی معنویت کیا ہے. خدا تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے حیا ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے ستر ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا سامان ہو. لیکن آج صرف لباس رہ گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہا. اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اعتماد ہو. اتنے معنی علماء نے بیان فرمائے، بلکہ اور زیادہ ہیں وقت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے آج 5-7 منٹ پہلے اپنی بات ختم کرنی بھی ہے. وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے رہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی سب سے بہترین آدمی ہیں جو اپنے گھر والوں میں بہترین ہوں، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں گھر کو گئے تو دپک کو رہنا، ڈر کے رہنا. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کس نے کہہ دیا کہ بیوی کو دبکا کے رکھو، ڈرا کے رکھو، دھمکا کے رکھو؟ اس کے سر پر سوئی سوار ہے. ہمیشہ ایک خیال ہے پتہ نہیں کب شوہر نامدار ناراض ہو جائیں اور کب طلاق کی ڈگری دے دیں اور مجھے اپنے گھر بھیج دیں. ہمیشہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی. بھائی محبت کا ایسا ماحول بناؤ اپنے گھر میں جیسے آقا علیہ السلام نے بنایا. کبھی مذاق کرتے ہو گھر والوں کے ساتھ؟ الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جو کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام امہات المؤمنین سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے اور معاونت بھی فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی معاونت بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ امی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج آپ روٹی بیلیں گے، ہم روٹی کھائیں گے. بیگم ہے بھائی، کبھی کبھی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ روٹی نہیں بنے گی. فرمایا کہ نہیں بنانا تو پڑے گی. حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بیل دو، میں لگا دیتا ہوں تنور میں. تو حضرت عائشہ نے بیل دی، حضور نے لگا دی. تنور یعنی جیسے آپ حلیم تندور کی روٹی کے پاس جا کر دیکھیں، اندر کپڑے پر رکھ کر آٹا لگا دیا جاتا ہے، اس کو تنور کہتے ہیں. اس زمانے میں عربوں میں ایسے ہی روٹی بنتی تھی. حضور نے تنور میں ہاتھ ڈالا، تنور بجھ گیا. تو حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کہا نہیں تھا کہ روٹی نہیں پکے گی. فرمایا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ جس ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہو، جب وہ آگ میں جائے گا تو آگ رہے گی کہ بجھ جائے گی؟ لیکن حضرت عائشہ بھی عائشہ تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے اب روٹی آپ بیلو میں ڈالتی ہوں. حسن ظرافت. حضور نے فرمایا کہ اب بھی نہیں پکے گی. وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں پکے گی. فرمایا کہ نہیں آپ ڈالیے، میں لگاتی ہوں اب تنور میں. آپ نے اپنی روٹی اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے روٹی ڈالی اور کپڑے پر لگا دی. حضرت عائشہ نے اسے اٹھایا اور تنور میں لگایا تو پھر پوری روٹیاں لگ گئیں جو اطراف میں لگائی گئی تھیں وہ پک گئیں، اور حضور نے جس پر اپنا دست مبارک رکھا تھا وہ جلی ہی نہیں.
تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پوری روٹیاں پک رہی ہیں، ایک کیوں نہیں پک رہی؟ فرمایا کہ جس اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، جب وہ میرے ہاتھ سے مس ہو کر گئی ہے تو اسے آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ اس سے فقہا نے لکھا ہے ذرا سوچو، جس ہاتھ سے آٹا لگ کر تنور میں جائے وہ نہیں جلتا، تو جس گھر میں ازواج مطہرات ہوں وہ کیسے جہنم میں جا سکتے؟ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو امہات المومنین پر بعضوں نے اعتراضات کیے تھے، فقہا نے اس سے استدلال کیا۔ تو کبھی ایسا ماحول گھر میں بناؤ۔ حضرت امی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آج تماشا دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ارے نہیں دیکھ سکتے؟ بولے نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، مسجد نبوی کے صحن میں تیر اندازی ہو رہی ہے، گھڑ سواری ہو رہی ہے، نیزہ بازی ہو رہی ہے، تم میری پشت پر سے جھانک لو۔ دور سے دیکھ لیا، دکھا دیا، ان کی خواہش بھی پوری فرما دی۔ بہت دیر تک، جب تک خود نہیں ہٹ گئی آقا ہٹے نہیں۔ یہ ہے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا طریق۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تارے گنے جا رہے ہیں۔ امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی آپ کی امتیوں میں؟ فرمایا کہ عمر ابن خطاب ذرا رنجیدہ ہو گئیں۔ حضور نے پوچھا رنجیدہ کیوں؟ کہ مجھے امید تھی کہ میرے ابا کا نام آئے گا، لیکن آپ نے حضرت عمر کا نام لے لیا۔ میرے ابا کی کاش مجھے آرزو تھی کہ میرے ابا کا نام لیا جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایک جملہ کہا ہے کہ اس ستاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہیں، میں نے کہا عمر کی۔ اگر تم یہ پوچھتی کہ اس ستاروں سے زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں تو میں کہتا ابو بکر صدیق کی۔ یہ ہے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھروں میں ایسے رہا کرتے تھے۔ اور ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ان ناراضگیوں کی وجہ سے اماں کو فون کر لینا، اٹھا کو وکیلوں کو فون کر لینا۔ ادھر بیگم تھوڑا ناراض ہوئی، اماں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنی ماں سے فون کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتی ہے بہت جلد طلاق کی ڈگری ہاتھ لے کر گھر لوٹ جاتی ہے۔ اپنے گھر کا مسئلہ ہے، گھر میں حل کرو۔ ہوتی ہے ناراضگیاں، کیوں نہیں ہوتی؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ میں جان لیتا ہوں کب تم مجھ سے راضی ہیں اور میں جان لیتا ہوں کب تم مجھ سے خفا ہیں۔ ایسا قضا ہوتا؟ حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست وحی کے ذریعے سے مطلع فرماتے ہیں، لیکن میاں بیوی میں نوک جھونک تو ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ ایسا قضا ہوتا؟ آپ کو کیسا پتہ چلتا میں ناراض ہوں راضی ہوں؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو رب ابراہیم۔ میں اس سے پکڑ لیتا ہوں کہ اس وقت عائشہ مجھ سے خفا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہجر صرف لسانی ہے، باقی دل میں تو آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہی بات ہر انسان میں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ عام طور پر کیا ہوتا، بیگم کو پوچھو چھوڑ دینا چاہ رہی کیا؟ تو بچوں کی خاطر برداشت کر رہی ہوں، دیکھو۔ شوہر کو پوچھو چھوڑ لیں کیا بولتا؟ بچے دیکھ کو خاموش بیٹھ کے ہوں صاحب مگر ایک منٹ کے واسطے نہیں بنتی میری اس کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ دونوں مل کے رہنا چاہ رہے ہیں نا ابھی بھی، وہ چاہے بچوں کے واسطے ہوں گا، لیکن جب مل کے رہنا ہی ہے تو پھر باہر کیوں نکالتے ہو؟ جب تم ایک دوسرے کی عزت ہو، عزتوں کو اچھالو گے گھر نیلام ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پولیس اسٹیشن چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ وکیلوں کے پاس چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاؤ گے ناراضگی کے ساتھ، تو ہر طرف آپ کو ایسے ڈاکو ملیں گے جو آپ کے رشتے کو توڑنے والے ہوں۔ تو میاں بیوی کے درمیان میں ایسا ایک وقت متعین ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کو مکمل آزادی دی جائے۔ بیوی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ جو بولیں گے میں سنوں گی، خاموش سنیں،
اسی آدھے گھنٹے میں شوہر کا بھی کام ہے، جیسے وہ پوری دیانتداری سے آپ کی بات سن رہی تھی، آپ بھی اس کی صفائی دینے کا موقع دیجیے، آپ بھی اس کی مکمل بات سنیں۔ نہیں بولے میرے اماں بول دیا خلاص، تو پھر رشتہ بھی خلاص۔ ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہو سکتا ہے بات غلط پہنچائی گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بددیانتی ہے کہ آدمی صرف ایک طرفہ بات سنے اور کوئی بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھے، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں، آباد نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو اپنے روزانہ کے معمولات میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے لیے ایک وقت رکھے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے ایک وقت رکھے۔ اس میں دونوں کو یہ مکمل آزادی حاصل ہو کہ اس کے دل میں جو بات ہے وہ اس کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دیں، اور پھر اس میں اصلاح اور اس میں سدھار پیدا کرنے کی فکر ہو، تو پھر گھر جنت نظیر ہوتا ہے، اور گھروں میں سکون آتا ہے، اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اور ایسے شوہر کو بیوی چھوڑ کے جانا کبھی بھی نہیں چاہتے۔ نہیں بولے نہیں سنتا ہی نہیں، میں بولے تو یہ تو ظلم ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کو صرف آپ پر ٹیکا ہے، آپ پر تکیہ ہے۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا شفیق باپ چھوڑا، اپنی ماں چھوڑی، اپنے بھائی چھوڑے، اپنی بہنیں چھوڑی، وہ آنگن چھوڑا جس میں نے کلکاریاں لی تھی، وہ گھر چھوڑا جس میں میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکی ہوں۔ کس کے لیے؟ جس ذات کے لیے اس نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، اگر وہی اس کا نہ ہوا تو وہ کس کی ہوگی؟ پھر اس کو یہ دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو وقت دینا چاہیے کہ جب وہ اپنا سب کچھ ہمارے لیے چھوڑی ہے تو کیا ہمارے پاس اتنا بھی نہیں؟ مگر اس وقت نہ ہمارے یہ واٹس ایپ کی نحوست کی وجہ سے، فیس بک کی نحوست کی وجہ سے حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رشتے کو جوڑنے کے لیے میں گیا تو بیوی نے صرف ایک جملہ کہا کہ مول صاحب اگر یہ فون چھوڑ دیں میں رشتہ نبھاؤں گی، اور اگر یہ فون نہیں چھوڑتے میں رشتہ نہیں نبھاؤں گی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم پوری دنیا کی خبر کے لیے اپنی ہی بیوی کی کیفیت سے بے خبر ہیں، اس کے جذبات سے بے خبر۔ اس طرح تو گھر نہیں بنیں گے، گھر بگڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر گھر لائے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ عدالت میں یہ قانون بن گیا، وہ قانون بن گیا، وہ قانون بن گیا، خدا کی قسم ان قوانین سے رشتوں میں اتحاد اور جوڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تقویٰ دیا گیا ہے، 4 مرتبہ لفظ تقویٰ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے، اللہ کو جواب دینے کا احساس ہی وہ چیز ہے کہ آدمی کی زندگی کو اعتدال پر لاتا ہے۔ قوت شہوانیہ کا درست استعمال کیسے ہوگا؟ اللہ کا ڈر اپنے اندرون میں رکھو، اور اس ڈر کی وجہ سے حقوق ادا کرتا ہے بندہ، اور جب حقوق ادا کرتا ہے تو رشتوں میں مؤانست، مودت اور محبت بڑھتی، اور جب حق تلفی کرتا ہے تو پھر یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور وقت نہیں دیتا تو یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور گھروں کا سارا نظام درہم و برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، اپنے شہوت کے درست استعمال کے لیے نکاح ہے، اعتدال۔ اب پھر اس میں اپنی عزت کی حفاظت، اور اپنی جسم و روح کی حفاظت، اور اپنے ستر کی حفاظت، اپنی قوت شہوانیہ کے بے جا استعمال سے بچنے کے لیے تدبیر اسی لباس میں اللہ نے رکھی ہے، ایک اعتماد اسی لباس میں اللہ نے رکھا ہے۔ عورت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ عزت دو۔ مولانا کے نکاح میں گیا تھا، 3 جملے بول کے آیا تھا، 200 کلومیٹر سفر کر کے صرف 3 جملے بول کے آیا ہوں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، اس پر پوری تقریر کر سکتا ہوں۔ عزت دو، عزت ملے گی۔ کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی، تیری اماں یہ سکھائی، تیرے بابا یہ سکھائے، تیرے گھر میں یہ سکھائے، یہ تربیت ہے کیا؟ لکھ دو تمہاری بیٹی کو کیا سکھائے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے کہ ہم اللہ کا اتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں پکڑنے پر آ جائے، نماز ایسے پڑھتے ہیں، روزے ایسے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ایسے نکالتے ہو، حج ایسے کرتے ہو، اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے ایک سانس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو ماں باپ کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ باہم مودت سے، محبت سے بول سکتے ہو یہ ایسے نہیں، ایسے کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، بات ختم ہو گئی۔ تم اسے عزت دو، وہ بھی سوچے گی یار
یہ آدمی چاہے تو ڈانٹ سکتا تھا، لیکن اس نے محبت سے سمجھایا ہے تو پھر اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے لیے محبت بڑھے گی، یہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری بیوی خدمت گزار رہنا ہو۔ وہ ایک شاعر تھا، بولا سب کو کھلا کو بھوکا سونے کی اس کو عادت ہو، تو ہم بھی ایسی چاہتے ہیں بیوی سب کی خدمت کرے، اماں کو کھلائے، بابا کو کھلائے، بھائیوں کو کھلائے، بہنوں کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، مجھے کھلائے، اب اس کو نہیں بچا تو بھوکے سو جائے۔ نہیں بھائی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سب کی خدمت کرے تو کیا حق نہیں بنتا کہ اس کے گھر والوں کی بھی تھوڑی ہم خدمت کر لیں وقتاً فوقتاً اس کی خوشی کی خاطر؟ اگر یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دونوں میں مودت اور محبت بڑھے گی۔ انیج کرتے جانا تو ایک دن یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ صبر کا پیمانہ جب ٹوٹے گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ عزت دو، عزت ملے گی، محبت دو، محبت ملے گی۔ خدمت کروانا چاہتے ہو تو خدمت خود بھی کرو، اپنی خدمت سے ہاتھ نہ دھونا۔ اور دوسرے وقت دو، وقت دو، وقت دو۔ اگر اپنی بیویوں کو وقت نہیں دو گے تو پھر یہ ہاتھ سے نکل جائیں، وہ بھی ڈھونڈیں گی ایسا۔ ایک آخری گزارش 1 منٹ میں عرض کر کے بات ختم کروں، وہ گزارش یہ ہے، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔ ہم یہی نہیں کرتے۔ ذرا ایک سرسری جائزہ لیجئے، صبح سب سے پہلے اٹھنے والی کون؟ آپ کو جگانے والی کون؟ آپ کو وضو کرانے والی کون؟ آپ گھر سے نکل جائیں تو بچوں کو جگانے والی کون؟ جناب والا آپ کا بستر اٹھانے والی کون؟ بچوں کا بستر اٹھانے والی کون؟ بچوں کے لیے اور آپ کے لیے ناشتہ بنانے والی کون؟ بچوں کا اسکول بیگ درست کرنے والی کون؟ ڈریسز صحیح جگہ پر لگانے والی کون؟ بچوں کو تیار کرانے والی کون؟ جی آپ کو اور آپ کے بچوں کو گھر سے اسکول تک جانے کے لیے تیار کرنے والی، آفس کو جانے کے لیے تیار کرنے والی، کام پر جانے کے لیے تیار کرنے والی کون؟ ادھر آپ چلے گئے تو جو کھا کے گرے سو ہے گندا، وہ پورے جھوٹے برتن دھونے والی کون؟ پھر آپ کی خاطر آپ آنے سے پہلے آپ کے اتارے ہوئے کپڑے دھو کے رکھنے والی کون؟ بچوں نے جو لباس اتارا ہے اسے اٹھا کے رکھنے والی کون؟ دھونے والی کون؟ جی اس کو استری کرنے والی کون؟ پھر جب بچے گھر آئیں تو انہیں ہوم ورک کرانے والی کون؟ آپ باہر سے آئیں تو چائے لانے والی کون؟ اور پھر یہ برتن جھوٹے ہو جائیں تو اسے دھونے والی کون؟ پھر آپ غور کریں، بچوں کا ہوم ورک ہو گیا، اگر آپ نے کسی مکتب میں اپنے بچوں کو ڈالا ہے، ڈالنا چاہیے، یا ٹیوشن رکھا ہے، کوئی استاد آتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو بچوں کو عربی کے لیے تیار کرنے والی کون؟ اور بچوں کو اسکول یا مکتب بھیجنے والی کون؟ پھر جب بچے مکتب سے گھر آئیں تو وہ حدیثیں رٹانے والی کون؟ وہ آیتیں جو استاد نے پڑھا کر بھیجی ہیں اس کو گھر میں تکرار کرانے والی کون؟ پھر اس کے بعد شام کا کھانا آپ کے لیے سجانے والی کون؟ پھر آپ تو کھا کر خراٹے مارنے لگ جاتے ہیں جناب والا، تو آپ کے لیے بستر تیار رکھنے والی کون؟ اور آپ کی جھوٹی کی ہوئی برتنوں کو دھونے والی کون؟ کیا ہے وہ؟ مشین ہے۔ اس کے بدلے میں اگر ہم سے وہ صرف اتنا چاہتی ہے، اتنا، میرا ہاتھ کا اشارہ دیکھیں، 5 انگلیوں کو ملا کے کرو، اتنا چاہتی ہے، آپ نے بہت اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا، اتنا کام آپ تنہا کر رہی ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگر یہ جملہ آپ بولتے ہیں، آپ کے باپ کا کیا جا رہا؟ میرے باپ کا کیا جا رہا؟ کسی کے باپ کا کیا جا رہا؟ کیا اتنی خدمت کے صلے میں وہ اتنی ہمت افزائی کی بھی مستحق نہیں ہے؟ کیا کری تو بول کے بولتے، ایک دن گھر میں رہ دیکھ معلوم ہوتا انہیں کیا کر رہی، کر سکتے۔ عورت ہم سے چاہتی ہے ہمت افزائی، ہم سے چاہتی ہے حوصلہ افزائی۔ وہ ایک بات ٹیڑے رہتے نا، ان لوگوں کے واسطے بول رہا ہوں، بہت حماقت میں ہے نا بیٹا، کیا کری تو بولتے، انہیں بولی اگر کپڑے تیرے میں دھونا میرے ذمے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر لے سکتا تو بھی، میں بھی تیرے کو کھانا پکا ڈالنا میرے ذمے نہیں ہے، بولے تو تیرے بچوں کو پورا تیار کرنا میرے ذمے نہیں ہے۔ اب کپڑے دھونے الگ رکھ، جھاڑو مارنے الگ رکھ، برتن دھونے الگ رکھ، پکانے الگ رکھ، بچوں کو تیار کرنے الگ رکھ۔ جب اتنے نوکران رکھیں گا کتنے نکلتے جیب سے کتنے نکلتی؟ 1 گھنٹے کے کام کرنے والی کام کر کے جاتی ہے تو 2، 2.5، 3 ہزار روپے لیتی ہے۔ 7 کام ہیں، 7 کو ڈبل بھی کر لیا تو 14,000 روپے آپ کی سیلری نہیں ہے ہوتی، ڈھیلے ہو جاتے نوکران رکھے تو۔
اتنا کام تنہا اکیلی کر رہی ہے کہ اب اس کا حق نہیں بنتا کہ اس سے صرف ایک بول دے دعائیہ، اللہ تم کو صحت دے، اللہ تم کو خوش رکھے، آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، میرے بچوں کی تمام ذمہ داری آپ اٹھاتے ہو۔ یہ چند میٹھے بول ہیں، اگر یہ بول دو گے 14,000 بھی بچ جائیں گے اور گھر کا کام بھی اچھا چلے، لیکن وہ ہماری نوکرانی نہیں ہے، مہارانی ہے، اس سے گھر چلتا ہے۔ لیکن ہمارا جو سلوک ہماری عورتوں کے ساتھ ہے، کیا ہمارا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم پیر طریقت عارف باللہ شیخ طریقت کے دست مبارک پر بیعت کر لیں گے تو عروج اور کمال اور روحانیت اور لامکانی سیر حاصل ہو جائے گی؟ یہیں ٹھیک نہیں ہے، گھر میں ٹھیک نہیں ہے، کیا روحانیت ملے گی؟ کیا عروج اور کمال ملے گا؟ روحانیت تو جب ہے کہ ہمارے اندرون میں اعتدال پیدا ہو، کمالات تو جب ہے نا کہ جب کامیاب ہو جاؤ، اور کامیابی ہی نہ ہو تو کمالات کا تصور عنقا ہے، خیال ہے، وہم ہے، یہ خیالست و محالست و جنوں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا یہ کچھ بہترین اصول تھے، یہ میرے نہیں ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں حضرات مفسرین کرام نے جو بیان فرمائے ہیں اس کے ذیل میں میں نے صرف یہ چند اشارات دیے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ جو جہاں تک میری بات پہنچے، جو سنے، سب کو اس کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات رہ گئی، ادھوری نہ رہے، تھوڑے بہت پیسے اس نیت سے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کریں، اس کو جیب خرچ بھی دینا چاہیے۔ تو کیا ضرورت 100 لاکھ دے رہو نا، کھانے کو ہے، چاول لاکھ ڈال دیا، ترکاریاں ہیں، گوشت ہے، فریج میں سب بھر کے رکھ دیا۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ میری مرضی سے میں اپنی بہن کو کچھ کر لوں، بھائی کو کچھ کر لوں، ماں کو کچھ کر لوں، باپ کو کچھ کر لوں، جی اپنے بچوں کو اپنی خواہش سے کچھ پہنا لوں، اپنے لیے کچھ لا لوں تو اس کو حق حاصل ہے۔ ایسا بھی ظلم نہ کرو کہ اس کا جیب خرچ بھی نہ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیب خرچ دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ازواج کو چاہے آپ کی حیثیت سے دو، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ 1 لاکھ کا چیک دو، آپ کی حیثیت 10 روپے دینے کی ہے، لیکن اس نیت سے دو کہ اس پر میرا ایک حق بھی نہیں ہے، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اس سے کیا ہوگا، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے صدقات کی۔ عورتوں کے پاس اپنا مال ہوگا تو صدقہ کریں گی۔ جتنی امہات المؤمنین تھیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ، انصار مدینہ کی عورتیں آج خوشباش ہیں اور ان کے یہاں ان کے شوہروں نے ان کا نفقہ بڑھا دیا ہے، آپ بھی ہمارا نفقہ بڑھائیے۔ حضور ناراض ہو گئے، گھر الگ ہو گیا، یعنی طلاق نہیں دی لیکن علیحدہ رہنے لگ گئے۔ صحابہ سمجھے کہ امہات المؤمنین کو طلاق دے دی ہے۔ اس کو مسئلہ خیار کے نام سے علماء نے لکھا ہے تفسیر میں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے اللہ کے کہنے پر یہ فرمایا، اگر تم چاہو تو دنیا کا مال و منال دے دوں اور تمہیں فارغ کر دوں، اور تمہارے بدلے میں اللہ اس سے اچھی عورتیں مجھے عطا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو امہات المؤمنین نے کہا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کا ساتھ چاہیے، باقی رہ گیا مال ہم نے کیوں مانگا تھا؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم زیب و زینت کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے مانگتے ہیں؟ امہات المؤمنین کرتی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے پاس جو کچھ مال آتا اور آقا علیہ السلام جو اپنے ازواج کو عطا فرماتے وہ سب کا سب صدقہ کر دیتی تھی، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھتی تھی۔ تو جب ان کا ذاتی ہوگا تو صدقہ کرنے کا حق ہے، ذاتی نہیں ہے تو ان کو صدقہ کا حق نہیں ہے۔ شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر وہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی۔ مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، شوہر کے مال کی خیانت نہیں کرے گی، امانت ہے، حفاظت کرے گی اس کے مال کی، اس کے پیچھے اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کرے گی، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو پھر جب وہ مال آپ کا ہے اور آپ نے امانتاً رکھا ہے، اس میں سے وہ صدقہ نہیں کر سکتی تو کیا اس کو صدقے کا ثواب نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو پھر ایسا کچھ مال آپ اسے دے دیں جس پر اس کو اختیار کلی ہو اور وہ اپنی مرضی سے صدقہ بھی کر سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے غلام غوث صاحب سے میری گزارش